بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 41واں سبق آپ سن چکے ہیں۔ آج 42ویں سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اسی سال یعنی جب عقلاء الرجال جن کو کہا جاتا تھا یثرب کی 6 سعادت مند روحیں جو مدینہ منورہ سے حج کے دنوں میں آئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مینا کی گھاٹیوں میں دعوت دی تھی، اسی سال شوال کے مہینے میں پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسری شادی کی، اور شادی سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، جس وقت ان کی عمر 6 برس کی تھی زیادہ تر مورخین اور اہل سیر کے نزدیک۔ اور پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی مہینے میں مدینہ کے اندر رخصتی ہوئی، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 برس تھی۔ یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح اور پھر رخصتی کا بیان تھا۔ اس کی تفصیل ازواج مطہرات کے بیان میں آئے گا، جب ہم ازواج مطہرات پر بھی انشاءاللہ باقاعدہ آپ کو ایک ایک سبق کر کے بتائیں گے۔ لیکن یہاں اتنا بتانا تھا کہ سن 11 نبوت میں آپ کی اہم مصروفیات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ اس کے بعد اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اسراء اور معراج، اسراء کہتے ہیں زمینی سفر کو جو آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کیا، اور معراج کہتے ہیں مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں کا سفر، اس کو پھر معراج کہتے ہیں۔ اب یہ جو سفر ہے یہ کب ہوا، اس میں بہت زیادہ اقوال ہیں کہ یہ نبوت کے شروع میں ہوا، نبوت کے 5ویں سال میں ہوا، 6 سال میں ہوا، 10 میں ہوا، 11 میں ہوا، 12، 13، کون سے سن میں ہوا ہجرت سے پہلے، اس پر اتفاق ہے۔ لیکن ہوا ہجرت سے پہلے کب، اس میں شدید جو ہے اختلاف ہے اور بہت زیادہ اقوال ہیں۔ اس میں جو 3 اقوال ہیں ان کو صحت کے قریب کہا گیا ہے، اور یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ نماز کی فرضیت معراج کے موقع پر ہوئی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات نماز کی فرضیت سے پہلے ہو چکی تھی، اور یہ بھی متفق علیہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سن 10 نبوت میں ہوئی۔ تو جب ان کی وفات سن 10 نبوت میں ہے اور ابھی نماز کی فرضیت بھی نہیں ہوئی کیونکہ وہ معراج پر ہوئی ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معراج کا واقعہ سن 10 نبوی کے بعد کا ہے، یعنی یہ مکی دور کے آخر کا واقعہ ہے۔ اس لیے زیادہ تر ان 3 اقوال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہجرت سے 16 مہینے پہلے یعنی نبوت کے 12ویں سال رمضان میں ہوئی، ایک قول یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال محرم میں ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ اس لیے اہل سیر جب بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مکی دور کے آخر میں ہوئی، چاہے وہ سن 11، 12، 13 کو ہوئی ہو یا پھر ان کے درمیان میں ہوئی ہو، لیکن بہرحال ہوئی جو ہے وہ سن 10 نبوت کے بعد ہی ہے۔ معراج کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کے ذریعے سے مسجد حرام، جب کہ آپ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں رات کو تھے، وہاں جبرائیل امین
وہی لے کر آئے اور آپ کے لیے سواری کا انتظام کیا گیا، اور جبرائیل امین آپ کے ساتھ تھے، اور آپ کو مسجد حرام سے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ کو باقاعدہ طور پر وہاں لے جایا گیا، اور انبیاء کی امامت آپ نے وہاں پر فجر کی نماز میں کرائی، اور پھر آپ کے لیے ایک سواری جس کو براق کہا جاتا ہے اس کا بندوبست کیا گیا، اور اس براق پر آپ نے پھر بیت المقدس سے آسمان کا سفر کیا۔ آسمان کے سفر میں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کے ساتھ ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، اور اسی طرح پانچویں آسمان پر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر جا کر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ اس ترتیب کو یاد کرنے کے لیے ایک مخفف لفظ ہے اعیاہما، کہ اعیاہما لفظ کو اگر آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ پہلے آسمان پر کن سے ملاقات ہوئی اور پھر آخری آسمان پر کن سے ملاقات ہوئی۔ آپ حروف کو دیکھیں گے، اعیاہما میں حمزہ، پھر عین، اور اسی طرح پھر یا، اور پھر جو ہے نا وہ الف، پھر میم، پھر الف، اور اسی طرح پھر ہا، اور پھر جو ہے نا میم، اور آخر میں پھر الف۔ تو یہ اعیاہما کا لفظ اگر آپ کو یاد ہو جائے تو ان الفاظ کو دیکھتے ہوئے، حروف کو دیکھتے ہوئے اس ترتیب سے آپ یاد کر سکتے ہیں کہ کون سی آسمان پر کس نبی کے ساتھ اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی۔ جب آپ کی کسی بھی نبی سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ آپ کو سلام کرتے، اہلاً و سہلا، مرحبا کہتے، خوش آمدید کہتے، اور پھر آپ کی نبوت کا اقرار کرتے، اور پھر نبی علیہ السلام ایک نبی سے دوسرے نبی کی طرف آگے بڑھتے۔ اور اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی سلام کیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، اور آپ کو پھر بیت المعمور پر آپ کو ظاہر کیا گیا، اور پھر اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، اور آپ اللہ کے اتنے قریب ہوئے جیسا کہ دو کمانوں کا آپس میں فاصلہ ایسے ملاتے ہوئے کم رہ جاتا ہے، ایسے قریب سے آپ نے اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کی۔ آپ علیہ السلام نے معراج کے موقع پر اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا یا نہیں، اس کے اندر شدید اختلافات اور آراء ہیں۔ آپ کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن آپ نے پھر اس دنیاوی آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں، تو راجح قول یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کی جو دیدار ہے وہ چونکہ دنیا کی آنکھوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، وہ جنت میں سب کو ہوگی۔ البتہ چونکہ معراج دنیا سے ہٹ کر ایک جہان تھا، اگر وہاں آپ کی ملاقات ہوئی ہو تو اس کا بھی امکان ہے، لیکن چونکہ جب ایک ایسی بات آ جائے تو اس میں ہم یوں کہیں تو یہ سب سے اچھا اور سب سے اعلیٰ بات ہے کہ اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ آپ کی ملاقات ہوئی اور پھر آپ نے اللہ کا دیدار کیا یا نہیں کیا۔ یہی وہ موقع ہے جب آپ پر جو ہے نا 50 نمازیں فرض قرار دی گئی، اور جب آپ واپس ہوئے تو واپسی پر پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تو آپ نے 50 نمازوں کا فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام کے بار بار اصرار پر نمازوں کی تعداد کم کی گئی، اور آپ نے اللہ رب العزت سے بار بار اس کی اجازت لیتے لیتے یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب واپس جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جاتا۔
جب آپ دوبارہ واپس نہیں گئے اور کچھ دیر ٹھہر گئے اور دیر ہو گئی تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اب آپ کی امت پر اور آپ پر یہ 5 نمازیں فرض کر دی گئی ہیں، اب اس میں مزید تخفیف نہیں ہوگی۔ اور یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ ان کو آسمانی تحفہ ملا۔ جب اللہ کے رسول آسمانوں پر گئے تھے تو اللہ کے سامنے آپ نے التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ نے تحفے کے طور پر ارشاد فرمایا تھا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ پر سلامتی اور رحمت کی اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ تحفے کا جواب دیا، اور پھر بطور تحفہ آپ کی امت کے لیے نماز بھی فرض قرار دی گئی۔ اور اس کو اس لیے معراج امت، اور جو ہے نا نماز کو معراج اس لیے کہا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نماز کی تمام عبادات میں ایمان کے بعد بڑی جو ہے نا وہ حیثیت ہے اور سب سے اہم عبادت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کو 50 نمازوں کا جو ہے نا وہ اجر ملتا ہے، کیونکہ اصل میں یہ نمازیں کتنی تھی؟ 50 تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پھر آپ پر مختلف واقعات ہوئے۔ یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ کو بتایا تھا کہ شق صدر، یعنی آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا تقریباً 4 مرتبہ، ان میں سے ایک مرتبہ یہاں اس موقع پر بھی گیا تھا جب آپ کو معراج کا سفر کرانا مقصود تھا، تب بھی آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ اور سفر میں کیا کیا واقعات ہوئے اس پر انشاءاللہ آئندہ 1-2 سبق میں بھی مزید بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔